میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی آمنہ کے لال محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے جنت کی سیر کی اور جنت کے اندر میں داخل ہو گیا تو جنت کی دیواروں کے اوپر، جنت کے جو دیواریں ہیں 4 دیواری ہے، دیواروں کے اوپر سونے کے پانی سے 3 سطریں لکھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے جنت کا داخلہ عطا فرمائے بغیر حساب کتاب کے۔ یہ دعا کیا کریں اللہ سے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا، جہنم سے بچایا گیا، جنت میں داخلہ مل گیا، یہی شخص کامیاب ہو گیا۔ ہم تو کامیابی دنیا میں سمجھتے ہیں، دنیا کی چیزوں میں کوئی کامیابی اللہ نے نہیں رکھی ہے، دنیا داروں میں کوئی کامیابی نہیں ہے، دین داروں میں کامیابی اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں گیا، جنت کی میں نے سیر کی تو جنت کے دیواروں پر 3 سطریں لکھی ہوئی میں نے دیکھی جو سونے کے پانی سے لکھی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے السطر الاول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب سے پہلی سطر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے لکھا ہوا دیکھا۔ سبحان اللہ، کتنا بابرکت کلمہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ عرش پر دیکھو یہی کلمہ لکھا ہوا ہے، جنت کی دیواروں میں دیکھو یہی کلمہ لکھا ہوا ہے، اور یہ بڑا وزندار کلمہ ہے۔ جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ پڑھتا ہے، کتنے مرتبہ؟ توجہ سے 100 مرتبہ، مرنا تو ہم سب نے ہے۔ قیامت کے دن جب یہ آدمی اپنے قبر سے اٹھے گا، اس کا چہرہ یوں چمک رہا ہوگا جیسے 14ویں رات کی چاند کی چمک دمک، ایسے چہرہ چمکتا ہوگا۔ لوگ سمجھیں گے یہ بڑا کوئی اللہ والا ہے، کوئی پیر ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی ولی اللہ ہے۔ اس کے چہرے کی دمک چمک کو دیکھو، اتنا خوبصورت چہرہ۔ حالانکہ قیامت کے دن کئی چہرے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا ذلہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر شرمندگی چھا رہی ہوگی، غبار ہوگا، کالے چہرے ہوں گے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں جب وضو بناتے ہو نا تو چہرہ دھوتے وقت، منہ دھوتے وقت یہ دعا کرو اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اے میرے رب جس دن کئی چہرے چمکدار ہوں گے، کئی چہرے کالے اور سیاہ ہوں گے، اس دن اپنی رحمت سے میرے چہرے میں سفیدی عطا فرما۔ یہ دعا اپنے زبان میں مانگو، ضروری نہیں ہے عربی میں مانگنا، کلی کرو تو دعا مانگو اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا اللہ مجھے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا، ذکر کرنے والا بنا، شکر کرنے والا بنا، اپنے نیک بندہ مجھے بنا۔ ناک پہ جب پانی وضو کے وقت ڈالتے ہیں تو یہ دعا پڑھے اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار، یا اللہ مجھے جنت کی خوشبو اس ناک سے سنگھانا، جہنم کی بدبو سے بچانا۔ دایاں ہاتھ دھوئے اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ قیامت والے دن اعمال نامہ مجھے میرے دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا، میرا حساب آسان فرمانا۔ پھر جب بایاں ہاتھ دھوئے اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، یا اللہ بائیں ہاتھ میں مجھے اعمال نامہ نہ دینا،
نہ میرے پشت کے پیٹھ سے. گناہگاروں کو ان کا یہ پیٹ چیر کر کے ہاتھ یہاں ڈالا جائے گا، پیچھے سے کمر کے پیچھے سے ان کو اعمال نامہ دیا جائے گا. یہ دعائیں ابھی مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے. سر کا مسح کرے، اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک. اے اللہ قیامت کے دن جب تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، مجھے مہربانی فرما اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما. کیسی پیاری دعا ہے. کانوں کا مسح کرتے وقت اللہم اجعلنی من الذین یسمعون القول فیتبعون احسنہ. یا اللہ مجھے ان لوگوں میں بنا دے جو تیری بات کو صحیح سنتے ہیں پھر مانتے بھی ہیں. پھر جب گردن کا مسح کرے اللہم اعتق رقبتی من النار. یا اللہ مجھے جہنم سے بچانا، میری گردن کو آزادی عطا فرما. کیسی پیاری دعائیں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں، بزرگوں نے. تو فرمایا جنت میں کتنی سطریں لکھی ہوئی تھیں یاد ہے؟ 3 سطریں. سب سے پہلی سطر کیا لکھا ہوا تھا؟ ذرا سارے پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک آدمی سے گناہ ہو جائے پھر پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ، بڑی فضیلتیں علماء بیان فرماتے ہیں. دوسری سطر میں کیا لکھا تھا جنت پر؟ والسطر الثانی ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا. جو ہم نے آگے بھیجا تھا وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. جو ہم نے کھایا تھا دنیا میں وہ ہمارا مفاد اور فائدہ بنا. جو ہم پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بن گیا. ہم جو جائیدادیں اور پیسہ چھوڑ کے جاتے ہیں، پتہ نہیں اولاد ان سے پیچھے کیا کام کرتے ہیں. اگر ان سے برائی کے کام کریں گے قبر میں ہم پھنسے ہوئے ہوں گے. اور تیسری سطر بڑی زبردست فرمایا والسطر الثالث امت مذنبۃ ورب غفور. یہ امت بڑی گنہگار ہے اور رب بڑا بخشنے والا ہے. سبحان اللہ. امت بڑی گنہگار ہے، رب بخشنے والا ہے. مطلب کیا ہے؟ ارے توبہ کرنے کی دیر ہے. جتنا بڑا گنہگار ہے تو، تیرا رب اپنے غفور الرحیم والی صفت کے ساتھ تجھے معاف کر دے گا. فرمایا بنی آدم، آسمان اور زمین کے خلا کو گناہوں سے بھر کے آ جا، توبہ کرنے کی دیر ہے، سب میں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.